آج ہم یسوع مسیح کے جلالی جھوٹنے کی عید مناتے ہیں، جسے ہم ایسٹر یا پاشکا کہتے ہیں۔ آج ہم دو باتوں پر خصوصی طور پر غور کریں گے۔ پہلا ہے پاشکائی بھید کیا ہے۔ ہم آج کی تلاوتوں میں بہت دفعہ اور دعاؤں میں ذکر کر چکے ہیں پاشکائی بھید، اور اس کے بعد ہے پاشکا منانا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کئی دفعہ کہا، مقدس متی کی انجیل میں 3 دفعہ، مقدس مرکز کی انجیل میں بھی، کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائے اور غیر قوموں کے حوالے کیا جائے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ مقدس مرکز کی انجیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں، یسوع مسیح کہتے ہیں، آؤ ہم یروشلم کو چلیں، وہاں ابن انسان کو غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ مقدس پولس کہتے ہیں کہ یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ یسوع نوشتوں کے مطابق اس دنیا میں پیدا ہوا، نوشتوں کے مطابق یسوع نے دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، اور یسوع جی اٹھا۔ اور یہی بات ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب میں، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو مقدس پطرس جب سب لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہاں یہی کہتے ہیں کہ اے یہودی مردو، جس یسوع کو تم نے صلیب دی وہ نوشتوں کے مطابق اس دنیا میں پیدا ہوا، نوشتوں کے مطابق یسوع نے دکھ اٹھائے، نوشتوں کے مطابق یسوع جی اٹھا، اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ عزیزو، یہ ہے پاشکائی بھید، یعنی پاشکائی بھید میں کون سے بھید ہیں، کون سی چیزیں پنہاں ہیں، اور جو اس کے اندر پنہاں ہیں، جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، وہ ہے کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا نوشتوں کے مطابق، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیشن گوئیوں کے مطابق یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، یسوع مسیح کی تعلیمات، یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا اور یسوع مسیح کا جلالی جھوٹنا، یہ پاشکائی بھید ہے۔ اور اس بھید کو ہم نے پاک جمعرات سے ہم لگاتار منا رہے ہیں، یعنی پاک جمعرات کے دن یسوع مسیح گتسمنی کے باغ میں دعا کر رہے تھے تو یسوع مسیح کو وہاں پر گرفتار کیا گیا۔ یسوع کا اپنا ایک شاگرد بے وفا ہوتا ہے، لالچ میں آتا ہے، یسوع کو پکڑواتا ہے۔ یہ پاشکائی بھید کا حصہ ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کلا میں لے گئے اور وہاں پر یسوع مسیح پر الزامات لگائے گئے، جھوٹے گواہ پیش کیے گئے، کوئی گواہی ثابت نہ ہوئی، یسوع مسیح کے منہ پر تھوکا گیا، یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، یسوع مسیح کو صلیب دی گئی، اور یسوع مسیح اپنی بھاری صلیب اٹھا کر یروشلم کی گلیوں سے ہوتے ہوتے اور یسوع مسیح کلوری کے مقام تک جب پہنچتے ہیں۔ عزیزو، یہ صلیب دینا ایک بہت شرمناک، اذیتناک اور کسی کو پریشان کرنا، دکھ دینے کی ایک بات تھی۔ رومیوں کی اس وقت حکومت تھی، رومی ان لوگوں کو صلیب دیتے تھے جو کسی نہ کسی طریقے سے یا تو بادشاہ قیصر کے مخالف ہوتے تھے، غدار ہوتے تھے، یا سازش کرتے تھے، اور عموماً کسی بھی بڑی عید پر جب لوگوں کا بڑا مجمع ہوتا تھا تو اس وقت شہر کے باہر ایسے مجرموں کو، غداروں کو صلیبیں دی جاتی تھیں تاکہ آنے والے جانے والے لوگ انہیں دیکھیں
اور عبرت حاصل کریں کہ ہم نے حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. اور ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو صلیب دی جاتی تھی تو صلیب پر وہ شخص کئی دن لٹکتا رہتا اور جان بڑی مشکل سے نکلتی. آتے جاتے لوگ اسے تانے مارتے اور اس کو برا بھلا کہتے اور اس کی لاش صلیب پر سے نہیں اتاری جاتی تھی، لاش صلیب پر ہی رہتی تھی. اور اگر کوئی شخص اس شخص کی لاش کو اتارنے کے لیے آتا اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا، کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ یہ تو غدار تھا، اس نے حکومت کے خلاف لوگوں کو ابھارا تھا، یہ بلووں میں شامل تھا. تو اگر کوئی اس کا خیر خواہ ہے یا رشتہ دار ہے جو لاش لینے کے لیے آیا اس کو بھی پکڑ لو. تو یعنی اگر صلیب دی جاتی تھی، صلیب کے پاس سے اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز، اس کے جاننے والے، چاہنے والے، وہ بھی اس کو نہ دیکھنے آتے تھے نہ قریب آتے تھے. اور یسوع مسیح کو بھی صلیب دی جاتی ہے. ہم نے دیکھا پاک جمعے والے دن یسوع مسیح کو صلیب دی گئی اور لکھا کہ وہاں 2 اوروں کو بھی صلیب دی گئی. تو یہ وہاں پر رواج تھا کہ غداروں کو یا ایسے لوگوں کو جو عوام کو بھڑکاتے تھے ان کو صلیب دی جاتی تھی. حضرت یسوع مسیح کو بھی صلیب دی گئی، 2 اور کو بھی یسوع مسیح کے ساتھ صلیب دی گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح تھوڑی دیر کے بعد ہی یسوع مسیح خدا باپ کو پکارتے ہیں، اے باپ میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور لکھا ہے کہ یہ کہہ کر یسوع مسیح نے سر جھکا کر جان دے دی. اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دوسرے جو تھے ان کی ٹانگیں توڑی گئی، صلیب پر تھے ان کی ٹانگیں توڑی گئی. لیکن جب سپاہیوں نے آ کر دیکھا کہ یسوع تو فوت ہو گیا ہے، یسوع مر گیا ہے، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں نہ توڑی. عزیزو، اس کے بعد جو بڑا مسئلہ تھا، جس کو پاشکائی بھید ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم سب کی ایمان کا بھید ہے، بنیادی مقصد ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یسوع کی لاش صلیب پر ہے. اور پھر لکھا ہے کہ یوسف رامتی بڑی جرت کے ساتھ پہلے تو اس کے پاس جاتا ہے. یوسف رامتی راما کا رہنے والا ہے، یوسف نام ہے، امیر شخص ہے، بااثر بھی ہے، اور ڈرتا نہیں جاتا، جرت کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اور پیلاطس سے یسوع کی لاش مانگتا ہے اور پیلاطس حیران ہو جاتا ہے کہ یسوع مر بھی گیا ہے. لکھا ہے کہ جب اس نے لاش مانگی تو پیلاطس نے لاش دے دی. یوسف رامتی ایک شاگرد ہے جو عوام سے تھوڑا ڈرتا تھا، سامنے نہیں تناتا تھا. اسی طرح لکھا نیکودیمیس بھی آیا، نیکودیمیس جس کا ذکر مقدس یوحنا کے انجیل میں بھی ہے. لکھا وہ رات کو آیا تھا، جب اسے پتہ چلتا وہ بھی آتا ہے. تو یہ 2 شخص شاگرد جو یسوع کو مانتے تھے لیکن تھوڑے ہمیشہ پیچھے رہے. لیکن یسوع کی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یسوع کو صلیب دی گئی ہے اور یسوع مر گیا ہے، یہ دونوں یسوع کی لاش کو اتارتے. عزیزو، تاریخ میں یسوع واحد شخص ہے جس کی لاش کو صلیب پر سے اتارا گیا، ورنہ اس سے پہلے کسی بھی مجرم کو جسے صلیب دی جاتی تھی اس کی لاش کو کبھی بھی کوئی بھی، نہ رشتہ دار نہ کوئی اور، اس کی لاش کو صلیب پر سے نہیں اتارتا تھا. وہ ڈرتے تھے، لوگ ڈرتے تھے. لیکن لکھا وہ جرت کے ساتھ جا کر انہوں نے لاش مانگی. اور لکھا پھر بہت سارا 50 سیر کے قریب وہ عود اور مر بھی لائے. نہ صرف یہ تھی کہ ان کو یہ پتا تھا کہ ہم نے یسوع کی لاش مانگی ہے، یسوع کو ابھی کفنانا ہے، کفن بھی پہنانا ہے، کفنانا. جن کو صلیب دی جاتی تھی ان کو کبھی بھی کفنایا بھی نہیں جاتا تھا، نہ تو صلیب سے کفن وہ
लाश उतारी जाती थी, ना उसको बेचारे को कफन कभी नसीब हुआ था और ना ही उसको दफनाया गया था। यसू ही तारीख का वो शख्स है जिसकी लाश सलीब पर से उतारी गई, मुकद्दसा मरियम की गोद में रखी गई और यसू की लाश को कतानी कपड़े में दफनाया गया, कफनाया गया और फिर दफनाया गया। अजीजों, अब यसू के दफन करने का है तो लिखा है कि उन्होंने फिर यसू को कब्र में दफनाया जो उस पहाड़ी के करीब ही थी। यहूदियों का दस्तूर था उस वक़्त कि वो अपने अजीज़ों की कब्र पहाड़ियों के अंदर बनाते थे, गार बना लेते थे, गार। जिस तरह से आजकल हम करते हैं, ज़मीन के अंदर गड़ा करके दफनाते हैं, वो उस तरह से नहीं जिस तरह से हमारे हम देखते हैं ये पहाड़ी है, पहाड़ी बनी हुई है, तो इस पहाड़ी के अंदर वो एक गार बना लेते थे। उस गार के अंदर वो चारपाई के साथ ही या एक स्पेशल अंदर बेंच वगैरह लगाकर या बॉक्स लगाकर लाश को उधर ही सीधा रख देते थे और कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखते थे, इसलिए कि वो कम से कम 3 दिन तक वो आकर लाश पर खुशबुएं लगाते रहते थे। जितना शख्स अजीज होता था, मशहूर होता था, ख़ानदान का बड़ा होता था, उस पर उतनी ज़्यादा खुशबुएं लगाई जाती थी। तो यसू की लाश को उस पहाड़ी इलाके में एक गार में रखा गया, सीधा रखा गया जैसे दस्तूर था। अब ये क्योंकि सबत का दिन था, सबत से एक शाम पहले की बात थी, यानी जुमे का दिन था। यहूदियों के नज़दीक हफ्ते वाले दिन को सैटरडे को सबत कहते हैं और आज भी यही है। तो यसू जुमे वाले दिन, पाक जुमे वाले दिन यसू अपनी जान देते हैं और उसी शाम को ही लिखा है क्योंकि तहिये का दिन था, सबत का दिन था, उन्होंने इसलिए यसू को पाक जुमे वाले दिन दफनाया ताकि सबत को कोई ऐसा काम ना करे, क्योंकि यहूदी सबत को कोई काम नहीं करते थे। तो इसलिए यसू की लाश को उतारा भी गया जुमे की शाम को, कफन भी पहनाया गया और दफनाया भी गया और फिर यसू की कब्र पर एक भारी पत्थर भी रखा गया और इसके बाद सब लोग चले गए। और लिखा है कि जलील से चंद ख़वातीन जो यसू के पीछे पीछे आती थीं, वो वहाँ पर वो भी कब्र पर आई। उन्होंने कब्र को देखा कि कब्र कहाँ है और यसू को कब्र में किस तरह से रखा गया है। क्योंकि अगला दिन सबत था, वो भी फिर चली गई और जाकर उन्होंने बहुत सारी खुशबुइयाँ ख़रीदी, क्योंकि इसके सबत वाले दिन वो चीज़ कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते थे। वो उसी शाम को उन्होंने जाकर बहुत सारी खुशबुइयाँ ख़रीदी, रखी और सबत जैसे ही गुज़रा तो लिखा है कि वो सुबह सवेरे, यानी इतवार को सुबह सवेरे, अभी 12 बज चुके हैं, हमारे भी इतवार शुरू हो चुका है, वो सुबह सवेरे, इतवार को सुबह सवेरे वो बहुत सारी खुशबुइयाँ लेकर अबू यसू की कब्र की तरफ जा रही हैं और रास्ते में बहस ये उनके दरमियान है कि हमारे पास सब कुछ तो है, लेकिन मसला ये है कि हम तो औरतें हैं। तो यसू की कब्र के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है और ना सिर्फ यह कि पत्थर रखा हुआ है, क्योंकि यहूदियों ने यसू को सलीब दिलवाई थी, पिलातुस से दिलवाई थी। पिलातुस रोमी था। तो यसू को दफनाया गया और फिर यहूदियों ने जाकर पिलातुस से कहा कि यसू की लाश पर पहरा लगाया जाए ताकि उसके शागिर्द उसकी लाश को उठा के ना ले जाएं, पहरा लगाया जाए। तो यसू की कब्र पर पहरा लगाया गया, पत्थर के ऊपर मोहर लगा दी गई कि ये कब्र यसू की है और इस पर रोमी बादशाह की मोहर भी है, यानी इस पत्थर को कोई हिला नहीं सकता। ये सिर्फ रोमी ही अगर चाहें तो हिलाएंगे, कोई शख्स नहीं हिला सकेगा। रोमियों का डर ही बहुत था। लेकिन जब ये ख़वातीन खुशबुइयाँ लेकर कब्र पर आ रही थी तो वो रास्ते में सोचती थी कि इतना बड़ा पत्थर है
ہم نے اندر جانا ہے، پتھر کو اس کوئی ہٹائے گا، ہم نے پھر اندر جانا ہے اور یسوع کی لاش کو خوشبوئیں لگانی ہیں۔ ان کی عقیدت تھی کہ یسوع کی لاش کو ہم خوشبوئیں لگائیں گے، اور پتہ نہیں کتنی کتنی مہنگی خوشبوئیں وہ لے کر آئیں، عطر اور جو بھی چیزیں تھیں۔ جب وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اور لاش کے بارے سوچ رہی تھی، خوشبوئیاں ان کے پاس تھیں، اور سوچ رہی تھی پتھر کون ہٹائے گا، جو بڑا مسئلہ تھا پتھر کون ہٹائے گا۔ عزیزو، جب وہ پاس آتی ہیں تو کیا ہوا؟ جیسے آج کے انجیل مقدس میں پڑھا ہم نے، مقدس متی کے انجیل میں، وہ جب قریب آتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ پتھر ایک طرف لڑکھا ہوا ہے، پتھر ایک طرف پڑا ہوا ہے۔ وہ یہ کون سا پتھر ہے جس پر رومی بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے اور پہرہ دار بھی نہیں تھے؟ لکھا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور ایک بڑا زلزلہ آیا اور پتھر لڑک کر دوسری طرف ہو گیا، اور فرشتہ اس پتھر کے اوپر بیٹھ گیا۔ اور جیسے یہ خواتین آئیں اور جو پہرے دار تھے وہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر گھبرا گئے، ڈر گئے، وہ سارے ڈر گئے۔ اس سے پہلے کہ یہ جب یسوع مسیح نے اپنی جان بھی دی تو وہاں بھی لکھا ہے کہ وہ صوبیدار جو یسوع کی صلیب کے پاس تھا، جب یسوع مسیح نے جان دی تو اس صوبیدار نے کہا بے شک یہ شخص راستے باز تھا، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب یہ ہے کہ فرشتہ ان خواتین کو کیا کہتا ہے؟ پہرے دار ڈر جاتے ہیں اور یہ فرشتہ خواتین کو کہتا ہے تم نہ ڈرو، یہ ڈر گئے ہیں، یہ پہرے دار ہیں، یہ ڈر گئے ہیں، تم نہ ڈرو۔ مجھے پتا ہے کہ تم یسوع کو، جس کو صلیب دی گئی تھی، جو مصلوب کیا گیا تھا، تم اسے ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے۔ تو وہ یہاں نہیں تو وہ کہاں؟ فرشتہ بتاتا ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ فرشتہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یہی تو یسوع مسیح نے پیشن گوئیاں کی تھی، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو قبر خالی ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ خواتین بڑی حیران ہو گئی، اتنی خوش ہوئی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں، کیونکہ وہ تو بہت ساری خوشبوئیاں یسوع کی لاش کو لگانے کے لیے آئی تھی۔ وہ سوچتے ہو کہ ہماری تو خوشبوئیاں ہی ضائع ہو گئی، ہم اتنی خوشبوئیاں لے کر آئیں، مہنگی چیزیں۔ اور فرشتہ بتا رہا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، جس طرح اس نے کہا تھا وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ عزیزو، جب وہ تھوڑا سا فرشتہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جا کر تم اس کے شاگردوں کو بتاؤ کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اب وہ تمہیں جلیل میں ملے گا۔ یسوع نے شاگردوں کو کہا تھا کہ جب میں جی اٹھوں گا تو میں تمہیں جلیل میں ملوں گا، وہ جی اٹھا ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے، خواتین تھوڑی سی آگے بڑھتی ہیں، خواتین کو پتہ چل گیا کہ یہ قبرستان ہے، یہ تو مردوں کی جگہ ہے۔ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یہ مردوں کی جگہ ہے، تمہارا ادھر کھڑے ہونا اچھا نہیں، تم جاؤ۔ وہ جی اٹھا ہے۔ خواتین جلدی سے اٹھتی ہیں، جلدی سے آگے بڑھتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کہ سامنے یسوع کھڑا ہے، جسمانی طور پر یسوع کھڑا ہے۔ وہ یسوع نے انہیں کہا سلام۔ لکھا ہے کہ وہ گھبرا گئیں اور یسوع نے کہا ڈرو مت۔ فرشتے نے بھی ان کو کہا تھا ڈرو مت، فرشتے یسوع مسیح نے بھی کہا ڈرو مت، میں جی اٹھاؤں، میں اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھاؤں، ڈرو مت۔ جا کر میرے بھائیوں کو بتاؤ کہ میں تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہوں۔ عزیزوں، آج ہم سب کے لیے یسوع کے جلالی جھکنے کی عید ہے۔ یہ پاشکائی بھید ہے کہ یسوع نے دکھ بھی اٹھائے، نوشتوں کے مطابق دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، غیر قوموں کے حوالے یسوع مسیح کیا گیا، یسوع مسیح دفنایا گیا، اور یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ یہ ہے پاشکائی بھید۔ عزیزو، آج ہم پاشکائی بھید، یسوع کے پاشکائی بھید کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسرا حصہ پاشکا منانا ہے، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ عزیزو، یسوع مسیح جی اٹھا ہے، آئیں ہم سب مل کر جی اٹھے ہوئے یسوع کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ وہ جی اٹھا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دفنایا گیا ہے، اور دفن کرنے کے بعد یسوع کی قبر پر پتھر رکھا گیا ہے، اور فرشتہ خواتین کو بتاتا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ اس فرشتے کی گواہی کہ وہ جی اٹھا ہے
وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، تم اسے جلیل میں دیکھو گے۔ دوسری گواہی ہم دیکھتے ہیں کہ قبر خالی ہے، اور یہ قبر آج بھی خالی ہے، آج بھی ادھر ہے، یہ قبر آج بھی وہاں موجود ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ قبر کی زیارت کرتے ہیں، اور یہ قبر آج بھی وہاں موجود ہے اور قبر خالی ہے۔ تو یہی بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ اور عزیزوں، ہم تیسری بات دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خود خواتین کو ملتے ہیں اور خواتین کو کہتے ہیں کہ جا کر میرے بھائیوں کو بتاؤ کہ میں جی اٹھا۔ عزیزوں، یسوع مسیح کے پاس کا ایک بھید جس کو ہم کلام کی روشنی میں پڑھتے اور سنتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات آج ہم غور کریں گے، اور وہ ہے پاسکا منانا۔ پہلے پاسکا ایک بھید تھا، پاسکا منانا۔ عزیزوں، پاسکا ایک بھید جو ہے وہ یسوع مسیح کے متعلق ہے، یسوع مسیح سے متعلق ہے۔ نوشتوں میں جو کچھ لکھا، یسوع کے بارے جو کچھ لکھا گیا اور وہ ثابت ہوا، وہ پاسکا ایک بھید جو ہم پر آشکارا ہوا، جس طرح پولس رسول بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے کہ یسوع نوشتوں کے مطابق دنیا میں پیدا ہوئے، نوشتوں کے مطابق یسوع نے دکھ اٹھائے، نوشتوں کے مطابق یسوع جی اٹھا ہے۔ یہ پاسکا بھید ہے جو یسوع کے بارے میں ہے، جو کلام میں لکھا ہے۔ پاسکا منانا، ہم دیکھتے ہیں خواتین نے پاسکا، شاگردوں نے یہ پاسکا منایا، یعنی شاگرد بھی، وہ ساری خواتین بھی، یہ سب اس پاسکا کے تجربے سے گزرے، یہ بھی یسوع کے ساتھ ساتھ دکھوں میں سے گزرے، یسوع کے ساتھ ساتھ تکلیفوں میں سے گزرے، اور انہوں نے یسوع کا جلالی جھٹنا دیکھا، انہیں نصیب ہوا، اور انہوں نے خوشیاں منائیں، اور انہوں نے جا کر خوشخبری لوگوں کو بھی سنائی۔ یہ خود بھی یسوع کے ساتھ ساتھ دکھوں سے گزرے۔ عزیزو، یسوع ہماری خاطر دکھوں سے گزرے۔ اب دوسروں کی خاطر دکھوں سے گزرنا، خدا سے وفادار رہنا اور دوسروں کی زندگی کو بڑھانا، یہ پاسکائی تجربہ ہے، یہ پاسکائی خوشی ہے۔ کوئی بھی شخص، آج بھی کوئی بھی شخص جو اپنے لیے نہیں، وہ جو دوسروں کے لیے بھی زندہ ہے اور جیتا ہے، دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے، دوسروں کے لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی سہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں کو بڑھاتا ہے، یہ اس کے لیے یہ بھی ایک پاسکائی تجربہ ہے، پاسکائی خوشی ہے، وہ پاسکا مناتا ہے۔ عزیزو، آج جب ہم پاسکائی بھید کو سمجھتے ہیں، پھر پاسکا مناتے ہیں۔ عزیزو، میں سوچتا ہوں کہ آج بھی ہم، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ماں ہے، وہ بچوں کو کس طرح سے پالتی ہے، باپ ہے، محنت کرتے ہیں، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی وفادار رہتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں اور بچوں کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، بچوں کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ یہ روز روز کی یہ پاسکا ہے کہ ہم خوشیاں مناتے ہیں دوسروں کی۔ بہت سارے لوگ، فادر، سسٹرز، مقدسین، جنہوں نے جانیں دی، مقدس پطرس، مقدس پولس، جن کا ذکر ہم بائبل میں پڑھتے ہیں، ان کا بھی یہی پاسکائی تجربہ تھا کہ یسوع نے کیونکہ ان کو کہا تھا جا کر ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، یہ انجیل کی منادی کے لیے نکلے، اور ان کی بشارت کا مرکز یسوع کا جلالی جھٹنا، گواہی ایک ہی تھی کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ آج ہم بھی جب یہی سوچتے ہیں، ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی خود بھی اس پر ایمان رکھیں اور یہ تجربہ کریں۔ جب ہم بھی یہ تجربہ کرتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے، عزیزو، آج جب ہمارے لیے یسوع جی اٹھا ہے تو ہم بھی دیکھیں کہ کیا میرا ایمان خدا کے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر، اور میں اپنی زندگی میں جی اٹھنے کا تجربہ کیسے کرتا ہوں روز روز۔ عزیزو، بہت سارے لوگ کرونا کے دنوں میں بھی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، بڑے دکھ بھی تھے، شاید یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں کس نے بچنا ہے، کس نے نہیں بچنا، اور ابھی بھی یہ لہر، تیسری لہر جاری ہے۔
اس ہمیشہ پر امید رہنا، خدا پر ایمان رکھنا کہ وہ خالق جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھے بچائے گا. اور لیکن اس کے بچانے کا یہ نہیں مطلب کہ ہم یہ کہیں کہ چلو اللہ مالک ہے، نہ ماسک پہنے، نہ کسی کو پرواہ کریں اور ہر جگہ بھی چلے جائیں اور شادی بیاہ بھی کرتے رہیں، اللہ مالک ہے. تو یہ کوئی تجربہ نہیں ہے. خدا آزمانے والوں کو نہیں ملتا، خدا تلاش کرنے والوں کو ملتا ہے. اور خدا نے ہی حکمت دی ہے کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی کھانی ہے. تو اگر کرونا ہے تو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں، احتیاط پر عمل کر لیا جائے. جو احتیاط بتائی گئی ہیں احتیاط پر عمل کیا جائے، جو بھی بتائی گئی ہیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر رکھیں، آپ کسی اجتماع میں نہ جائیں، شادی بیاہ اس قسم کے سارے تقریبات کو آپ نہ کریں. یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے، یہ خدا کی تلاش ہے. کیا خدا جو کچھ چیزیں تھی وہ میں نے ساری کی ہیں. جس طرح سے آج ہم نے دیکھا پہلی رابطے میں بنی اسرائیل کو جب کہا گیا تو انہیں بحر کلزم سے گزرنا ہے، تو حضرت موسیٰ کے وہ تابع داری میں رہے تو وہ بحر کلزم پار کر گئے. تو کچھ ہدایات بھی خدا دیتا ہے، ان ہدایات پر بھی عمل کرنا ہے، ان ہدایت پر، کیونکہ حکمت اور دانائی خدا ہی دیتا ہے. تو جب خدا کو آزمانا نہیں ہے، آزمانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ایسے ہی یہاں سے ایسی چھلانگ لگا دیں کہ خدا بچائے گا، اللہ مالک ہے، تو پھر تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، پھر تو ہم خدا کو آزما رہے ہیں. یا کوئی بچہ پڑھے ہی نہ، کتابیں گھر میں ادھر پڑھی رہیں، پڑھے کوئی بھی نہ ایسی کہے کہ انشاءاللہ میں پہلا نمبر آ جاؤں گا، تو وہ پہلا نمبر نہیں آ سکتا. وہ تو پڑھے محنت کرے گی تو پہلے ہی نمبر آئے گا. تو یہ باتیں یہ ہوتا ہے خدا کو آزمانا. تلاش کرنے میں یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، میں محنت کروں گا، میں 4 گھنٹے گھر آ کر بھی پڑھوں گا تو میں کامیاب ہوں گا. تو یہ ہے کہ خدا کی تلاش جاری ہے کامیابیوں کے ساتھ. آج بھی شاید کئی لوگ، یسوع مسیح جھوٹا ہے، ہم نے دیکھا یسوع مسیح جھوٹا ہے، قبر خالی ہے. آج بھی شاید کئی لوگ ہیں جو قبروں میں بیٹھے ہیں زندہ ہی، چلتے پھرتے ہیں. عزیزوں، کئی لوگ ہیں غصے کی قبر میں بیٹھے ہیں، ان کو غصہ ہی بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے ان سے کبھی کوئی خوشی کی بات نکلی نہیں. وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتے ہیں، چڑچڑے سے رہتے ہیں. تو وہ اصل میں غصے کی قبر میں. کئی لوگ ہیں جو بدلے کی آگ میں ہیں، بدلہ. ابھی بھی وہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو سبق سکھا کے چھوڑنا ہے، میں نے اس کی ٹانگیں توڑ کے چھوڑنی ہے. جب تک یہ مرے گا نہیں، میری جان کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی. یہ عزیزو، یہ بدلہ ہے، بدلے کی قبر ہے. یہ ایک بھاری پتھر ہے جو جیتے جی ہم نے اپنے راستے میں رکھا ہوا ہے. ہم وہ پتھر کو پار ہی نہیں کر پا رہے. شاید کئی سال گزر گئے، دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی، لیکن ابھی تک وہ ٹھنڈک نہیں پہنچی جو دل کو میں سوچتا ہوں اس کے مرنے سے، اس کے دکھ اٹھانے سے، اس کی ٹانگیں ٹوٹنے سے جو مجھے ٹھنڈک ملی ہوگی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر ہے. فرشتے نے یسوع مسیح کے جھوٹنے سے وہ پتھر دور ہو گیا یسوع مسیح باہر. ایسے کئی لوگ ہیں جو نفرت کی قبر میں بھی پڑے ہوئے ہیں. کئی لوگ ہیں جو مایوسی میں ہیں. وہ صبح اٹھتے بھی ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں آئندہ دن کس طرح کا ہونا. مایوس، پریشان. سب ہو سکتا ہے کہ اٹھ جائیں، وہ ہو سکتا ہے اٹھ کے الارم بھی لایا ہوئے، الارم پھر بند کر دیں. اٹھ کے کرنا کی ہے؟ ہم یا کہ میری تو چھیتی پھر جگا چھڑیا میں کوئی گھنٹہ کجے ہور سونا سے. عزیز، یہ ہے جو پریشانی کی قبروں میں ہیں، مایوسی کی قبروں میں ہیں. ان کے لیے نیا دن بھی کوئی نیا دن ہی نہیں، روشنی بھی کوئی روشنی نہیں، دن کا سورج ان کے لیے ہے ہی نہیں. عزیزو، یہ بھی مایوسی کی اندھیرے کی قبر میں ہے. یہ مایوسی کی ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، پریشانی کی باتیں کرتے ہیں، پریشانی پھیلاتے ہیں. پھر کئی دفعہ یہ دکھی پریشان لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دکھیوں کا کوئی ٹولہ سا بن جاتا ہے، دکھی ساری دیہڑی گلاں کر کے شام میں پھر سو گئے. عزیزو، یسوع کے ساتھ جی اٹھنے کا تجربہ کرنا، تجربہ یہ کرنا کہ کچھ بھی ہو،
اے خدا مجھے جرأت دے. یسوع مسیح نے سب کو معاف کر دیا اور میں بھی سب کو معاف کر دوں گا. میں اپنے ذہن میں کوئی کسی کے بارے میں نہ برا سوچوں گا، نہ کسی کا برا چاہوں گا. میرے ہر لفظ سے، ہر عمل سے، ہر کام سے کسی کو کوئی نہ کوئی سہولت ملے گی. میں کسی کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، زندگی کو بڑھاؤں گا. میرے الفاظ سے کسی کوئی مایوسی سے نکلے گا، نئی امید ملے گی، چلنے کے لیے امید ملے گی. یسوع مسیح نے یہی کہا تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے. یسوع مسیح لوگوں کو امید دیتے ہیں. عزیزو آئیں آج ہم 2021 کی جب ہم یہ ایسٹر مناتے ہیں، پاشکائی بھید مناتے ہیں، پاشکائی خوشیاں مناتے ہیں، پاشکائی تجربہ کرتے ہیں، تو آئیں ہم بھی آج اپنے خیالوں کی، سوچوں کی قبروں سے باہر آ جائیں اور خدا کا شکر ادا کریں. آج اتفاق ہے کہ ماس آج باہر ہو رہی ہے. یہ بھی پہلا ہمارا بھی تجربہ ہے کہ پاک ماس چاہے کرونا کی وجہ سے ہوئی، لیکن پاشکا کی نماز باہر کر رہے ہیں. موسم بھی اچھا ہے. آئے ہم بھی اپنے آپ کو، دلوں کو کھولیں، خیالوں کو کھولیں، ذہنوں کو کھولیں، اور جہاں جہاں بھی پتھر چھوٹے چھوٹے پڑے ہیں، بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں، پتھروں کو دھکیل کر ہم آگے آئیں. ہر ایک کے ساتھ صلح رکھیں، جیسے پولس رسول کہتے ہیں مقدور بار ہر ایک سے صلح رکھیں. اور جو یسوع مسیح نے کہا ہر ایک کو معاف کرو اور ایک دوسرے کو پیار کرو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہیں. تو یسوع کے شاگرد دیتے ہوئے آئے ہم خوشیاں منائیں. یسوع جی اٹھا ہے. اور کئی لوگ جب آج بھی کہتے ہیں نا کہ دیکھ یسوع تو 3 گھنٹے سلیپ پر رہا، میں تے بڑیاں سالاں تو سلیپ تے ہیں. تو یسوع میں تے جی اٹھیا، تیرے کو نہیں آگا تو سلیپ تے ہمیں چڑھ رہا. تو عزیز آئیں ہم بھی کہیں یسوع میں بھی آج جی اٹھا ہوں. کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ ویری گڈ. چلو آج ہم بھی کہتے ہیں یسوع میں بھی جی اٹھا ہوں. ہیلیلویا. خدا آپ سب کو برکت دے. ایسٹر کی خوشیاں منائیں.